اسلام کے اوپر اسلام کے جتنے احکامات ہیں ان کے اوپر عمل نہ کرنا اور یہ چھوٹا گناہ ہے، لیکن اس عمل کو، اس حکم کو، اسلام کی اس بات کو رد کر دینا یہ بڑا گناہ ہے، اس کا انکار کر دینا یہ بڑا گناہ، اس سے انسان اس دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ موجودہ دور میں بہت سارے لوگ ہیں کہ ایک تو اسلام کی بات کے اوپر عمل نہیں کرتے اور دوسرا وہ اس بحث تکرار میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ اس بات میں ہمیں دلیل دیں اور اس میں نقص نکال کے اس کی جو ہے نا ایسا طریقے سے اس کو پریزنٹ کرتے ہیں کہ جو لوگ تھوڑا بہت اس کے اوپر عمل بھی کر رہے ہوتے ہیں نا وہ بھی شک میں پڑ جاتے ہیں۔ تو اس وقت جتنا بھی باطل ہے نا وہ اس بات کے اوپر محنت کر رہا ہے، اتنا پیسہ لگ رہا ہے کہ جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں، جتنے صحابہ کرام کی زندگیاں گزری ہیں اور وہ جو ہے نا وہ انہوں نے ان کے بارے میں ایسی ایسی باتیں، شگوفے، شک والی اور جو ہے نا تنقید والی باتیں جن کا عملی زندگی میں مسلمان کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اور دوسرے صحابہ کا جتنے بھی ہے کسی بات کے اوپر آپس میں اختلاف ہے یا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کا کوئی اختلاف ہے تو وہ اختلافات ان کی حد تک ہیں، لیکن ہماری عملی زندگی میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور یہ جو دین کے اوپر عمل کرنا ہے ان کے اختلافات کا ہماری جو دین داری میں فرق نہیں آنا چاہیے کہ ہم اپنے دین کو ہی برا سمجھنا چھوڑ دیں۔ ہماری تاریخ میں اس طریقے سے انہوں نے مولڈ کیا ہے تاریخ کو، اتنا سخت یا نا وہ بنا کر پیش کیا گیا مسلمانوں کی تاریخ کو کہ ہمارے اکابرین، ہمارے اولیاء اللہ کے بارے میں موجودہ دور میں بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے کہ فلاں ایسا تھا، فلاں ایسا تھا، فلاں ایسا تھا، فلاں ایسا تھا، جن کے ذریعے سے ہم تک دین پہنچا ہے ان کے اوپر اس قدر تنقید کرو کہ ان کو دین اسلام ہی برا لگنا شروع ہو جائے اور یہ جو ہے نا دین اسلام کو کوئی اس کو ویلیو نہ دے، امپورٹنس نہ دے، اس میں نجات ہی نہ سمجھے اور یہ اختلافی بات بن کر رہ جائے۔ یہ اصل محنت یہ ہو رہی ہے۔ تو آپ ایک کام کیا کریں کہ اگر آپ کو دین اسلام کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے نا تو آپ اس کے اوپر بحث مباحثہ نہ کیا کریں، خاموشی اختیار کیا کریں اور اللہ سے مستقل مانگا کریں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میرے دل کو اس بات کی طرف لوٹا دے جو صحیح بات ہے۔ ہم جس بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، جس بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں نا، ہر حال میں ہمیں اللہ سے ایک بات مانگنے کا ہر نماز میں، ہر رکعت میں حکم ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میرا ڈائریکشن، میرا رخ، میری زندگی کا جو ہے نا جو میری عقیدہ ہے یہ ٹھیک رکھنا۔ میں اگر غلط عقیدے پر ہوں تو اللہ پھر میری سوچ کو بدل دے گا، میرے جذبات، میری سوچیں، میرے عمل غلط ہے تو اللہ مستقل میرے اس جذبے کے اوپر کہ میں اللہ سے جو ہے نا صراط مستقیم کا سوال کرتا ہوں۔ تو آپ دین اسلام کے اوپر تنقید کرنے سے نکل جائیں، ورنہ ایک وقت آئے گا آپ کو ایسے مولوی بھی ملیں گے، دنیا دار موٹیویشنل بھی ملیں گے جو اتنی تنقید اور ایسی مضبوط دلیلیں ہوں گی، کیونکہ یہود و نصارہ کے پاس بھی بڑی ٹھوس دلیلیں موجود ہیں کہ آپ ان کی بات کا جواب ہی نہیں دے سکتے۔ اگر آپ ان چکروں میں پڑ گئے نا تو پھر آپ کے اندر شک پیدا ہوگا اور شک آپ کو دین سے دور کر دے گا اور اللہ کے رسول اور ان کے ماننے والوں کے بارے میں آپ کے پتہ نہیں کتنے خیالات شیطان آپ کے دل میں پیدا کرے گا اور آپ کے دل میں شک، سوالات ہی سوالات ہوں گے، عمل نام کی چیز آپ کے اندر نہیں ہوگی۔ تو آپ کریٹیسزم سے بچیں اور تنقید کرنے والی کوئی ویڈیو نہ دیکھا کریں، کوئی محفلیں نہ اٹینڈ کیا کریں جہاں نفرت کی، ظلم کی، اختلافات کی بات ہو، وہاں سے آپ چپ کر کے اپنے آپ کو سائڈ پہ لگا دیا کریں گے۔ تو اس طریقے سے آپ کی ڈائریکشن جو ہے نا وہ ڈسٹرب نہیں ہوگی اور آپ جو ہے نا ان لوگوں میں شامل نہیں ہوں گے جنہوں نے دین اسلام کو بگاڑا۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔